آج کی اس بریفنگ میں ہم ایک ایسی تفتیشی فائل کھولنے جا رہے ہیں جو کسی سنسنی خیز فلم کی کہانی لگتی ہے۔ یہ ایک مکمل جائزہ ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے مبینہ طور پر ماڈل بننے کی خواہش رکھنے والی ایک لڑکی وقت کے ساتھ ایک بہت بڑے منشیات نیٹ ورک کی سربراہ بن گئی۔ ہم ان کے عروج، کام کرنے کے طریقے اور پولیس کی تفتیش کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس پیچیدہ کیس کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہم نے آج کی اس بریفنگ کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کیس کا جائزہ، ملزمان کی تفصیل، کارروائیوں کی ٹائم لائن، نیٹ ورک کا طریقہ کار، تفتیشی خامیاں اور آخر میں کیس کی موجودہ صورتحال۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، کیس کا جائزہ، اور ہمارا مرکزی کردار ہے انمول، جسے انڈر ورلڈ میں پنکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کیس کی گہرائی میں جانے کے لیے پنکی کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ کے ایک سرکاری اسکول سے ہوئی، لیکن کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب سال 2006 میں پنکی کو اداکاری اور ماڈلنگ کا شوق چڑھا اور انہوں نے لاہور کا رخ کیا۔ سوچیں، ایک نئی جگہ، نئے خواب۔ لاہور آ کر مینار پاکستان پر ان کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی اور پھر دونوں نے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ ماڈلنگ کے اسی چکر میں فلم ڈائریکٹرز کے دفاتر کے چکر لگنے لگے اور بس یہیں پر ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو بعد میں ان کا شوہر بنا، اور حیرت انگیز طور پر یہ شخص ایک سابق پولیس آفیسر تھا۔ دوسرا حصہ، اہم ملزمان کی پروفائل۔ اب ذرا اس پورے کرمنل سنڈیکیٹ کے تنظیمی ڈھانچے پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کھیل میں کون کون شامل تھا۔ اس ڈھانچے میں جو سب سے چونکا دینے والا انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کی بنیاد کسی عام مجرم نے نہیں بلکہ مبینہ طور پر اسی سابق پولیس آفیسر نے رکھی تھی۔ پنکی کے اپنے بیان کے مطابق اس کے سابق شوہر نے ہی اسے اس کام میں لگایا۔ پنکی کو شروع میں کراچی کا انچارج بنایا گیا اور بعد میں وہ ایک خود مختار آپریٹر بن گئی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک افریقی شہری کا بھی ذکر ہے جو کوکین سپلائی کرتا تھا، اور پنکی کا بھائی ریاض بھی اس کا حصہ تھا، جس کی کہانی آگے چل کر مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تیسرا حصہ، کارروائیوں کی ٹائم لائن، یعنی یہ پورا نیٹ ورک پچھلے 18 سالوں میں کیسے پروان چڑھا۔ اس ٹائم لائن کو غور سے دیکھیں۔ 2006 میں ماڈلنگ کا خواب لے کر پنکی لاہور آتی ہے۔ پھر ہم سیدھا جمپ کرتے ہیں 2020 اور 2022 پر، جہاں پولیس انویسٹیگیشن تو ہوتی ہے لیکن بالکل ناکام اور خامیوں سے بھری ہوئی۔ کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوتی، اور آخر کار سال 2024 میں CIA لاہور اسے باقاعدہ گرفتار کرتی ہے۔ یعنی لگ بھگ 2 دہائیوں تک یہ نیٹ ورک ہمارے رڈار کے بالکل نیچے اپنا کام کرتا رہا۔ کمال ہے نا؟ چوتھا حصہ، نیٹ ورک کا طریقہ کار۔ آخر ان کا کام کرنے کا انداز کیا تھا؟ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا کیسے تھا؟ شروع میں طریقہ کار بہت سادہ لیکن انتہائی مؤثر تھا۔ راولپنڈی، لاہور اور کراچی کے درمیان سپلائی چین تھی۔ سامان کو بس ایک عام سی بریف کیس میں پیک کیا جاتا، پھر یہ بریف کیس کراچی میں ایک خاص نامزد شخص کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس کے بعد مقامی سطح پر ایک پورا رائڈر نیٹ ورک ہوتا تھا جو گلی کوچوں تک ڈرگز پہنچاتا تھا۔ لیکن پنکی یہاں رکنے والی نہیں تھی۔ اپنے شوہر سے الگ ہونے کے بعد اس نے اپنا ایک الگ ایمپائر کھڑا کر لیا۔ اس نے کراچی میں 7 رائڈرز پر مشتمل اپنا ذاتی ڈیلیوری نیٹ ورک بنایا۔ اب ان اعداد و شمار کو دیکھیں، ان میں سے 4 تو یا پکڑا گئے ہیں یا کام چھوڑ چکے ہیں، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ 3 رائڈرز مبینہ طور پر اب بھی ایکٹیو ہیں۔ اپنے اس آزاد نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اس کی پلاننگ دیکھیں۔ اس نے خاص طور پر خواتین کو آگے کیا۔ ایک خاتون سپلائر کو نوکری پر رکھا، لاہور میں ایک اور خاتون ڈسٹریبیوٹر سے ہاتھ ملایا، اور پیسوں کا لین دین وہ کبھی اپنے نام پر نہیں کیا۔ قانون کی نظروں سے بچنے کے لیے پراکسی بینک اکاؤنٹس استعمال کیے گئے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ سب ایک مکمل کارپوریٹ سٹرکچر کی طرح چل رہا تھا۔ پانچواں حصہ، تفتیشی خامیاں۔ سب سے بڑا سوال جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ اتنے سال پولیس اور ادارے آخر کر کیا رہے تھے؟ اب ذرا یہ تضاد سنیے۔ اسٹینڈرڈ طریقہ کار کہتا ہے کہ ڈرگ ٹیسٹ کے لیے خون، پیشاب اور بالوں کے نمونے لازمی ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ میڈیکل چیک اپ ضرور ہوا، لیکن ٹیسٹ کے لیے ایک بھی نمونہ نہیں لیا گیا، 0۔ اب آپ خود سوچیں، جب کوئی سیمپل ہی نہیں لیا گیا تو قانونی طور پر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ملزمہ خود منشیات استعمال کرتی تھی یا نہیں؟ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2020 اور 2022 کے کیسز میں تفتیشی افسر نزاکت نے پنکی کو گرفتار ہی نہیں کیا۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ چالان میں اسے اشتہاری تک قرار نہیں دیا گیا، گرفتاری لٹکتی رہی اور اس کا ساتھی اور بھائی ریاض صاف بچ کے نکل گیا۔ اور جو منشیات برآمد ہوئیں ان کا تو کبھی فورینزک تجزیہ ہی نہیں کروایا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں تھی، یہ پورے سسٹم کا ایک بہت بڑا فیلئر تھا۔ چھٹا اور آخری حصہ، کیس کی موجودہ صورتحال۔ اتنے ہوش ربا انکشافات کے بعد اب قانونی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے؟ ظاہر ہے اب یہ معاملہ کسی عام تھانے تک محدود نہیں رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود اس کا نوٹس لے لیا ہے اور اعلیٰ پولیس حکام سے ایک جامع اور مکمل رپورٹ طلب کر لی ہے تاکہ ان تمام سنگین لاپرواہیوں کا حساب لیا جا سکے۔ تو ہم اپنی اس بریفنگ کو ایک بہت اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ پرانے تفتیشی افسر تو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب قانونی ماہرین ان کے بنائے ہوئے کاغذات کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ کیس دوبارہ کھلے گا تو اس نئی تفتیش میں اور کیا کیا راز فاش ہوں گے؟ اور سب سے اہم بات، اس طرح کی تفتیشی خامیاں ہمارے انصاف کے نظام پر کتنا بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس جائزے میں میری طرف سے بس اتنا ہی۔